کل رات تقریباً 10 بجے کے قریب مجھے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ مجھے اس کی سیریسنس کا اندازہ نہیں ہوتا، 5 منٹ بعد مجھے گھر سے کال آتی ہے اور مجھے پتا چلتا ہے کہ واقعی اٹیک کیا گیا ہے، اور اٹیک ایسی جگہ پر کیا گیا ہے جو 20 منٹ دور ہے جہاں سے میری اپنی فیملی، میرا ننیال، میری نانی رہتی ہے۔ میری نانی شی از این 80+ year old woman who's got breathing problems, who's got heart issues and she cannot even walk properly۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح 79 سویلینس پہ اٹیک کر کے آپ دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ آپ طاقتور ہیں، کہ آپ اسٹرانگ ہیں؟ 79 سویلینس کو مار کر رات کے 3 بجے یہ کون سا طاقت کا آپ شو دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بھی ایسا پاکستانی نہیں نظر آیا جس نے خوشیاں منائی ہیں کہ اوکے پہلگام میں اٹیک ہوا۔ وی آل کنڈیمڈ دس ایکٹ، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب معصوم لوگوں کی جان لی جاتی ہے اس کا دکھ کیا ہوتا ہے، اس کا ٹراما کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے وہ وار اپنے اوپر برداشت کی ہے۔ بارڈر کے اس پار جانے جا رہی ہیں، ہم نے اس کو بھی کنڈیم کیا، بارڈر کے اس پار جانے جائیں گی، ہم اس کو بھی کنڈیم کریں گے۔ خدارا اپنے پرسنل مفاد کے لیے معصوم سویلینز کو ٹارگٹ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ جنگ کسی کے لیے کوئی بہتری نہیں لائے گی، یہ صرف نقصان لائے گی، یہ صرف بربادی لائے گی۔ رات انڈیا نے پاکستان کے اوپر 24 میزائل حملے کی ہیں، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ تقریباً سارے میزائل اپنے ٹارگٹ کے اوپر جا کے لگے ہیں۔ انڈیا نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا، انڈیا نے وہ ٹارگٹ اچیو کی ہے، اور اس سے بڑھ کے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا دفاعی نظام، ہمارا ڈیفنس سسٹم ایک بھی میزائل کو انٹرسپٹ نہیں کر سکتا، ایک بھی میزائل کو ہم روک نہیں سکتے، سارے حملے ہم روکنے میں ناکام رہے۔ ایگزیکٹ جو انڈیا نے ٹارگٹ اچیو کرنا تھا وہ اچیو کیا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ انڈیا نے گھس کے مارنا تھا، انڈیا نے واقعی گھس کے مارا، اور ہم اس کے میزائلوں کو روک نہیں سکے، یہ حقیقت ہے۔ اب اس کو آپ یہ مت کہیں کہ جی آپ انڈیا کی تعریف کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ بھائی جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ایران 200 میزائل فائر کرتا ہے، 400 میزائل فائر کرتا ہے، 1000 میزائل فائر کرتا ہے، اور اسرائیل کے اندر جا کے ایک آدھی گرتا ہے، باقی سارے کے سارے اسرائیل انٹرسپٹ کر لیتا ہے۔ ایسا مضبوط دفاعی نظام ہے اسرائیل کا، لیکن ہمارے پاس دیکھ لو 24 میزائل چھوڑے ہیں انڈیا نے، اور ایک بھی نہیں ہم روک سکے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی انڈیا نے کسی فوجی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا، ابھی انڈیا نے ہمارے کسی چھومنی کے اوپر، کینٹ کے اوپر، یا کسی ایسی حساس جگہ کے اوپر اٹیک نہیں کیا۔ یہی 24 کے 24 میزائل اگر ہمارے کسی حساس جگہ کے اوپر ٹارگٹ کیے جاتے تو اب تک تو پروگرام بڑھ چکا ہونا تھا۔ یہی اگر GHQ کے اوپر پھینکا گیا ہوتا تو پروگرام بڑھ چکا ہوتا، یا یہی کسی اور حساس جگہ کے اوپر میزائل گرائے جاتے تو کس نے روکنے تھے؟ ہم تو روک ہی نہیں سکے بھائی، ایک بھی میزائل نہیں ہم روک سکے۔ دوسری افواہیں یہ پھیلائی جا رہی تھی، ساری رات کو پاکستانی میڈیا لگا ہوا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر تمام جھوٹ پالیسیاں لگے ہوئے تھے، وہ پاکستان نے انڈیا کے جہاز گرا دی ہیں۔ وہ ساری پکچرز میں نے دیکھی، کوئی 8 مہینے پرانی ہے، کوئی 3 سال پرانی ہے، ہم نے انڈیا کا وہ جنرل ہیڈ کوارٹر گرا دیا، پتہ نہیں کیا گرا دیا، وہ میں نے سرچ کیا، وہ بھی فیک نیوز پھیلائی ہوئی ہے۔ پاکستانی اور انڈیا نے جنگ شروع کر دی ہے۔ ابھی میرے بہاولپور سٹی کے اندر مولانا مسعود اظہر صاحب کے جو ہے مدرسہ ہے اس کے اوپر 4 میزائل داغے گئے ہیں، 4 میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے مولانا مسعود اظہر صاحب کے مدرسے کے اوپر۔ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن میرا سوال ہے کہ ہماری ایجنسیز کہاں سوئی ہوئی تھی، ہماری افواج پاکستان کہاں سوئی ہوئی تھی جب یہ حملہ ہوا؟ مظفر آباد کی بھی خبر آ رہی ہے کہ مظفر آباد والی سائڈ پہ بھی یہ اٹیک ہوا ہے، لیکن سب سے پہلے میرے بہاولپور سٹی کے اندر اٹیک ہوا ہے بلاسٹک میزائل کے ساتھ۔ انہوں نے حملہ کیا ہے مولانا مسعود اظہر صاحب کے مدرسے کے اوپر، 4 میزائل مارے گئے ہیں۔ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ گویا کتنی سچائی ہے اس خبر کے اندر، کس سائڈ سے یہ میزائل آئے ہیں یہ ابھی کنفرم ہونا باقی ہے، لیکن یہ کنفرم نیوز ہے کہ ان کے مدرسے کے اوپر 4 میزائل مارے گئے ہیں۔